سب سے پہلے آج کی اہم خبر آبنائے ہورمز اور ٹرمپ کا بڑھتا غصہ، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ابھی لیٹسٹ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بیان جاری کیا ہے، اس میں انہوں نے پھر دھمکی دی ہے ایران کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کی تمام قیادت کو ہم نے اڑا دیا ہے، لیکن اس کے باوجود خطرہ یہ ہے کہ آبنائے ہورمز میں کوئی ان کا ڈرون یا ان کا کوئی میزائل آ کے لگ سکتا ہے جہازوں کو، ہم اس کو کھلا رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے جو اتحادی ہیں وہ اور جن کو نقصان پہنچا ہے اسٹریٹ آف ہورمز کے بند ہونے سے، وہ ہمارے ساتھ مل کے اب اس کو کھلا رکھنے کی کوششیں کریں گے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ امید ظاہر کی ہے کہ چین، فرانس، جاپان، ساؤتھ کوریا اور UK ان ممالک کا حصہ بنیں گے جن کے پاس اچھی بحریہ کی قوت ہے، اور وہ وہاں پہ آئیں گے اس علاقے میں اور ان کی امریکہ کی ہیلپ کریں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام ممالک مثبت جواب دیتے ہیں یا نہیں، کیونکہ UK نے پہلے انکار کیا تھا، اور چین کس طرح سے ساتھ آئے گا اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اور ساؤتھ کوریا کو نیا چیلنج یہ ہوا ہے کہ نارتھ کوریا نے آج صبح 10 میزائلوں کا تجربہ کیا، 10 بیلسٹک میزائلوں کا۔ وہاں پہ مشقیں ہو رہی ہیں ساؤتھ کوریا اور امریکہ کے درمیان، اور نارتھ کوریا نے امریکہ سے ڈیمانڈ کیا ہے کہ ہمیں نیوکلیر پاور کے طور پہ تسلیم کیا جائے۔ اب یہ اس وقت ڈیمانڈ کا آنا جب یہاں پہ جنگ جاری ہے، اس کوائٹ میننگ فل۔ اور اس کے بعد جو ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ابھی ان کے ایران کا ہم نے بہت کچھ تباہ کر دیا ہے، لیکن جو ٹھکانے رہ گئے ہیں ہم ان کو بھی حملہ کریں گے، ان کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایران نے بھی دھمکی دی ہے کہ وہ بھی اب ان ٹھکانوں پہ مزید تیزی سے حملہ کرے گا جو امریکہ کے اڈے اس میں موجود ہیں۔ اور کل رات امریکہ نے یہ کیا کہ جو ایران کا جزیرہ خرگ ہے، جہاں سے 90% ایران کے تیل کا جتنا کاروبار ہے، جتنی اس کی ایکسپورٹ ہے، 90% اس جزیرے کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کو بھیجا جاتا ہے۔ وہاں پہ جتنے فوجی ٹارگٹ تھے ان سب کو تباہ کر دیا گیا ہے، لیکن جو آئل پروڈکشن کے یا آئل سٹوریج کے وہاں پہ جتنا انفراسٹرکچر تھا اس کو تباہ نہیں کیا گیا۔ وہ اس لیے کہ ایران نے بھی دھمکی دی تھی کہ اگر ہمارے تیل کے ذخائر کو یا انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچایا گیا تو ہم ریجن میں جتنے تیل کے ذخائر ہیں اور جتنے انفراسٹرکچر ہیں ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے، جس سے ظاہر ہے جنگ بہت بڑھ جاتی۔ تو یہ ہے صورتحال اس وقت، اور اس پہ ٹرمپ صاحب کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ان کو راستہ نظر نہیں آ رہا، اور بار بار وہ کبھی کسی پہ الزام لگا رہے ہیں اب جنگ شروع کرنے کا، اور کبھی کسی پہ۔ اور اس دوران وال اسٹریٹ جرنل نے یہ بتایا ہے کہ صرف 5 لوگ تھے جنہوں نے اس جنگ کا فیصلہ کیا، اس لیے اتنا غلط اور گندہ منصوبہ ہے کہ انہوں نے جو آبویس چیزیں تھیں اس کو بھی طے نہیں کر سکے۔ مثلا امریکیوں کا نکالا جانا وہاں سے جنگ سے پہلے، مثلا اگر اسٹریٹ آف ہورمز بند ہوتی ہے تو پلان B کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں کہ اگر ایرانی قیادت کو ختم کر دیا جائے ساری کو، یا رجیم چینج ہو بھی جائے تو پھر اور کون آ کے اقتدار سنبھالے گا۔ اس کے بعد ایک بالکنائزیشن آف ایران کا منصوبہ تھا، وہ بھی ناکام ہو چکا ہے۔ تو اس لیے ٹرمپ صاحب کی فرسٹریشن سمجھ آتی ہے۔ اور آج کے پروگرام کا تعارف ہم اس پہ بات کریں گے اپنی آج کی ٹاپ سٹوری میں، کہ جو خرگ آئی لینڈ پر حملہ ہوا ہے اس سے کیا افیکٹ ہوگا اس خطے پہ، اور جو گراؤنڈ ٹروپس آ رہے ہیں امریکہ کے اس جزیرے پر قبضہ کرنے کے لیے، اور پاک افغان کشیدگی، اس پہ بات کریں گے۔ سردار مسعود خان صاحب جو سابق سفیر ہیں پاکستان کے امریکہ، چین اور جنیوا میں، اور سابق مستقل مندوب بھی ہیں اقوام متحدہ میں، اور حسن خان صاحب جو ماہر ہیں افغان امور کے۔ ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا مشرق وسطی جنگ، پاکستان کے لیے چیلنجز۔ سینیٹر عفنان اللہ جو پاکستان مسلم لیگ نون سے جن کا تعلق ہے حکومتی پارٹی سے، ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان کیسے ان چیلنجز کو ہینڈل کرے گا آنے والے وقت میں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پاکستانی، ملینز آف پاکستانیز کی قسمت، ان کی زندگیاں، ان کے خاندانوں کی زندگیاں ان گلف ممالک سے جڑی ہوئی ہیں، ان کا روزگار وہاں پہ ہے، اور ان کے روزمرہ کے اخراجات اور ان کی ذریعہ آمدنی وہاں پہ ہے۔ وہ کیسے ہینڈل کریں گے اس کو؟ اور ایڈیٹوریل ہوگا ہمارا آج کا، ایران امریکہ جنگ کے شور میں اسرائیل کے اندر مظالم جاری ہیں، اور جنگ بندی کے بعد جو اکتوبر میں ہوئی تھی پچھلے سال، اب تک 649 فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں، 1700 سے زائد زخمی ہیں مزید۔ یہ اس نقصان کے علاوہ ہے جو پچھلے 3 سال کی جنگ میں ہوا ہے، اور ادھر توجہ دنیا کی نہیں ہے۔ لبنان میں بہت خون ریزی نیتن یاہو کی جنتا نے کی ہوئی ہے۔ شروع کرتے ہیں ٹاپ سٹوری سے۔ سردار مسعود خان صاحب، حسن خان سردار صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں، مجھے بتائیے کہ جو سچویشن ہے اس وقت، اور خرگ آئی لینڈ پر جو گراؤنڈ ٹروپس امریکہ بھجوانے جا رہا ہے،
اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جنگ کیا رخ لے گی؟ نیا فیز شروع ہو رہا ہے جنگ میں کیا رخ لے گی جنگ؟ ابھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ یہ اصفہان میں بھیجیں گے یہ فوجی دستے جو آ رہے ہیں، جو مرینز ان کے آ رہے ہیں، یا پھر جو ہے خارق میں جائیں گے۔ دونوں صورت میں اگر وہ خارق کے اوپر قبضہ کرتے ہیں تو ایمفیبیس ہیں، جنگ، جی جی جی، تو وہ جنگ ایمفیبیس طوالت ٹروپس ہیں، مرینز ہیں، تو وہ زیادہ ایمفیبیس سمندر کے ٹروپس راستے سے ایمفیبیس جاتے ہیں۔ جی جی، اور ایمفیبیس جو ہے بالکل آپ نے درست کہا کہ وہ ایک ایکسپیڈیشنری فورس ہے اور ایمفیبیس ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے بظاہر لگتا ہی ہے کہ وہ خاک کے اوپر حملہ کرے گی، لیکن اگر خاک کے اوپر حملہ ہوتا ہے، قبضہ ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو جنگ بہت طول اختیار کر جائے گی۔ ایک تو یہ چیز واضح ہے، اور جو ابھی آپ نے خود ٹھیک، جو خلاصہ پڑھا وال اسٹریٹ جرنل کے حوالے سے اور دوسرے جو حوالوں سے، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے اس جنگ کو طول نہیں دینا چاہتے، اگرچہ وہ اس سلسلے میں دعوے کر رہے ہیں کہ وقت بھی ہمارے ساتھ ہے، طاقت بھی ہے ہمارے ساتھ، اسلحہ و بارود بھی ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ جناب ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، اور اس وقت جو ہے ایران کو ہتھیار ڈال دینا چاہیے۔ دوسری طرف ایران سے یہ پیغام آ رہا ہے، ان کے مصطفیٰ خمینی صاحب جو ان کے نئے رہبر اعلیٰ ہیں، یا اس کے علاوہ جو ان کے صدر پزشکیان ہیں یا دوسرے علی لاریجانی ہیں، ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ہم ختم کریں گے، ہم طے کریں گے کہ کس وقت ختم ہوگی، امریکہ کے کہنے پہ ختم نہیں ہوگی۔ تو ایک طرف یہ جنگ جاری ہے، دوسری طرف جو ہے پس پردہ سفارتکاری جاری ہے، اس میں کوششیں ہو رہی ہیں، اس پہ خلیجی ریاستیں متحرک ہیں، عمان بہت متحرک ہے، اور دونوں فریقین جو ہے کسی یعنی امریکہ اور ایران کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی نہ کوئی پیغامات ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں، اور اس میں سردار پاکستان صاحب بھی یہ ایک فرمائیے گا متحرک۔ کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سعودی عرب کے دورے پہ گئے تھے، اور اس سے پہلے ایک دن پہلے، کچھ گھنٹے پہلے بلکہ، مسعود پزشکیان جو صدر ہیں ایران کے، ان سے فون پہ گفتگو ہوئی پرائم منسٹر شہباز شریف کی۔ کیا ایسی کون سی ایکٹیویٹی ڈپلومیٹک چل رہی ہے جو آپ کے خیال میں کامیاب ہو سکتی ہے اس جنگ کو رکوانے میں؟ پچھلے سال پاکستان نے یہی سفارتی کردار ادا کیا تھا امریکہ اور ایران کے درمیان، وہی کردار امریکہ کی درخواست پہ اور پھر ان کیپٹلز کی خواہش کے مطابق پاکستان ادا کر رہا ہے۔ یہ ایک تعمیری کردار ہے، پیغام رسانی بھی ہے، اور ان کے اوپر یہ ایک قسم کے اپیل کر رہا ہے پاکستان کے کسی طریقے سے جو ہے جنگ ختم کی جائے اور خطے کو امن و سلامتی کی طرف لے جایا جائے، کیونکہ اس سے پہلے ہی بہت تباہ کاری ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ پاکستان کا جو ہے گزشتہ برس جو ہے پولیٹیکل کیپٹل بڑھا ہے، خاص طور سے امریکہ میں اور اس کے بعد خلیجی ریاستوں میں۔ تو واشنگٹن میں بھی اس کے اوپر اعتماد کیا جا رہا ہے، تہران میں بھی اور ریاض میں بھی، اور دوسری خلیجی ریاستیں بالخصوص جو ہے عمان کے ساتھ پاکستان رابطے میں ہے۔ تو پاکستان ایک متحرک کردار ادا کر رہا ہے۔ جی جی فرمائیے۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، یہ پاکستان کے متحرک کردار کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ تو ہم دیکھیں گے، لیکن ایک بات بتائیے، آپ ظاہر ہے امریکہ میں بہت عرصہ رہے ہیں، آپ ان کے نظام کو سمجھتے ہیں کہ پالیسی میکنگ کیسی ہوتی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے یہ سٹوری کی ہے، اس نے کہا صرف 5 بندوں نے ڈیسائیڈ کیا اس جنگ کا، پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ، سیکرٹری، فارن سیکرٹری اور ڈیفنس سیکرٹری اور ان کے چیف آف سٹاف۔ تو اب یہ بتائیے گا کہ اس کی وجہ سے یہ بہت فراڈ اسٹریٹجی ہے جنگ کی، تو اس سے امریکہ کے اندر پبلک اوپینین ظاہر ہے پہلے خلاف تھی اس جنگ کے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پبلک اوپینین کے پریشر میں امریکہ کوئی جنگ بندی کا اناؤنس کر سکتا ہے، یا اب ان کی ایگو کا مسئلہ ہے؟ ایگو کا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو خود اپنے بیانات میں کہہ رہے ہیں صدر ٹرمپ اور اس کے علاوہ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کہ ہم حاوی ہو رہے ہیں اور ہم نے دشمن کو زیر کر دیا ہے، اب انہیں معافی مانگنی چاہیے۔ اور جو آپ نے کہا کہ ایک مخصوص حلقے نے 6 لوگوں نے جو ہے اس جنگ کے بارے میں مشورہ دیا یا ان سے مشاورت کی گئی، تو اس میں تو یہ دیکھیے کہ اس سے بھی زیادہ واضح تر چیز یہ ہے کہ انہوں نے کانگریس سے بھی نہیں پوچھا ہے۔ کانگریس کے پاس وار پاورس مطلب ہے کہ ڈکلیریشن آف وار، انہوں نے سلامتی کونسل سے بھی نہیں پوچھا ہے،